أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کے سورہ نساء کی 59 آیہ، اس کا پہلا حصہ کی جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہیں اور تم میں سے ہیں. الحمدللہ پہلی محرم سے اسی آیت کے زیر سایہ ہماری گفتگو جاری ہے. پروردگار عالم نے یہاں صاحب ایمان سے خطاب کیا ہے اور خداوند کریم کہتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو. پروردگار عالم کی اطاعت انسان کی زندگی کا عین ہے. انسان اپنے تخلیق کے کمال تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے. بارہا اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ میں کرتی ہوں کہ انسان اشرف المخلوق بن کر دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اشرف المخلوق بننے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. جب انسان خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جب عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزارتا ہے، تو وہ کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور پھر وہ اشرف المخلوق بنتا ہے. اشرف المخلوق کا مطلب یہ کہ خدا کے تمام مخلوق میں افضل. اگر انسان اپنے بلندیوں پر پہنچ جائے تو خود فرشتوں سے وہ بلند ہو جائے. سبحان اللہ. پروردگار عالم کی عبادت میں جب انسان زندگی کو گزارتا ہے تو خود اس کا رتبہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. مگر یہاں سوال آتا ہے، دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ فرشتے کی جس کے بارے میں پروردگار یہ کہتا ہے کہ یسبحون لیلا والنہار لا یفترون، یعنی وہ فرشتے کی جو دن اور رات میں پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں مگر تھکتے نہیں ہیں، انسان کا رتبہ اس سے افضل کیسے ہو جائے؟ پروردگار کی ہر مخلوق سے انسان افضل ترین بن سکتا ہے جب اطاعت میں گزارتا ہے، عبادت میں زندگی کو گزارتا ہے. تو اب یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ خدا کی ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے. سورہ رحمان میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرَ يَسْجُدَانِ، یعنی تمام شجر اور ستارے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہیں. حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنے فرشتے ہیں کہ جو صبح شام خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں. جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ذکر الہی کر رہے ہیں، جو سجدہ ریز ہے وہ سجدے میں ذکر کر رہے ہیں.
ایسے فرشتے ہیں کہ جو اتنے دراز ہیں کہ جن کی اتنی طویل درازی ہے کہ زمین سے آسمان تک اتنے بلند ترین ہیں. ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جن کی اتنی دراز خد ہے کہ جو مشرق سے مغرب تک کے برابر کا دراز خد ہے، اور تمام کے تمام پروردگار کی حمد و ثنا میں مبتلا ہیں. تو اب یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پروردگار نے انسان کے لیے یہ سورہ مزمل میں کہا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، یعنی پروردگار عالم نے انسان کو رات میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حکم دیا ہے. حتیٰ کہ اہل بیت اطہار کے احادیث کے حوالے سے کہ یہ آیہ کریمہ آقا نامدار کی شان میں نازل ہوئی کہ جسے پروردگار نے کہا کہ اے مزمل تھوڑی دیر رات کو آرام کر لیا کرو. پتہ چلا کہ انسان کو خدا کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، یعنی حکم ہمارے لیے ہے، شان میں نبی کے نازل ہوئی ہے. مگر فرشتے تو دن رات عبادت کر رہے ہیں، تمام شجر پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو پھر کیسے انسان اشرف المخلوق بن سکتا ہے؟ تو چلیے اس کا جواب ڈھونڈیں کہ جہاں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی اگر انسان حمد و ثنا کرتا ہے، اطاعت میں زندگی کو گزارتا ہے، تو وہ اشرف المخلوق اس لیے بن جاتا ہے کہ خداوند کریم نے اسے اختیار دیا ہے. سبحان اللہ. مثال دیتی ہوئی چلوں، یہاں سورج پروردگار کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے، روزانہ مشرق سے مغرب تک کے چکر لگانے میں مصروف ہے، مگر اسے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لے، حکم الہی کی مخالفت کر لے. پروردگار عالم نے اسے ایک کام کے لیے معین کیا ہے، اس کا راستہ طے شدہ ہے، وہ حکم الہی کی مخالفت نہیں کر سکتا. فرشتے پروردگار عالم کے جوار میں موجود ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی جوار میں ہیں، ہمیشہ تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، مگر خداوند کریم نے فرشتوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کی مخالفت کر سکے. مگر خداوند کریم نے جب انسان کو بنایا تو اسے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو تو میری عبادت کر اور تخلیق کے کمال تک پہنچ جا، اور اگر تو میری معصیت کرے گا تو اسفل السافلین کی منزل میں پھنستا چلا جائے گا. خداوند کریم نے نہ صرف انسان کو اختیار دیا بلکہ اپنے انبیاءوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. 1,24,000 انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے آ گئے. آخری نبی کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. بارہا ان کی اطاعت کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. پروردگار نے یہ بھی کہا کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی پروردگار نے تمام ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیے. ہم تب پیغام بھی آ گیا، حکم الہی بھی آ گیا، اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارا اجر کیا ہوگا. اب یہ اختیار ہمارا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے اس کی اطاعت میں زندگی کو گزارے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار کر لے. سبحان اللہ. مختصر یہ کہ جب انسان کو پروردگار نے اطاعت کا حکم دیا ہے تو اسی قرآن مجید میں پروردگار یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی خبردار اے ایمان والوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ جانے دینا. اب اس کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اعمال کو ضائع نہ جانا دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دے.
سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیسے اپنے نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے؟ تو چلیے دربار معصوم علیہ السلام میں سوال کریں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے اس عمل کو محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ! کہ اسے آلودگی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی ایک طرف اعمال کیے دوسری طرف گناہ کیے تو اعمال ضائع ہو جائے۔ پھر کہا اعمال کو مخلص رکھنا ضروری ہے، اخلاص رکھنا ضروری ہے، یعنی جب اعمال کریں تو صرف خدا کے لیے کریں، کیونکہ روز قیامت منادی آواز دیں گے کہ وہ جس نے خدا کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی وہ آگے آ جائیں اور انہی سے اپنے اجر کو طلب کرے۔ اللہ اکبر! ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیہ، ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو خدا کی رضا کے لیے کریں۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جب انسان مومن ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی نیت اس کے گناہ سے بدتر ہوتی ہے، اس کے عمل سے بدتر ہوتی ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرے مگر وہ موقع نہیں پاتا، کامیاب نہیں ہوتا، اور بدکار وہ شخص ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے مگر اس کا موقع نہیں پاتا۔ اور وضاحت سے بولتی چلوں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فخر و فاقے میں ہے، غریب ہے، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ راہ خدا میں وہ مال کو خرچ کرے، صحرا سے جا رہا ہو، ارادہ کر لے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اتنی دولت عطا کی کہ اگر یہ ریت کے ذرے اناج میں تبدیل ہو جائے تو تیری راہ میں اسے خرچ کر دوں، تو پروردگار اس نیت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، گویا کہ جیسے حقیقت میں تمام صحرا کے ریت اناج میں تبدیل ہو گئے اور خدا کی راہ میں اس نے خرچ کر لیے۔ سبحان اللہ! اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو اٹھا لیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تب بھی دونوں واصلے جہنم ہوں گے۔ اب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا حبیب خدا، ایک تو قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، پھر دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں کیوں ڈال دیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو مقتول ہے اس کی نیت یہ تھی کہ وہ دوسرے کو قتل کر لے، مگر موت نے اس کی نیت کو پورا نہ کرنے دیا۔ یعنی بات واضح ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں نیت کا دار و مدار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب نیکی کریں تو اگر نیکی کی نیت ہے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ اور بالخصوص اپنی بچیوں سے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہ شیطان ملعون جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بعض اوقات ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ خوف زدہ نہ ہوئیے گا، خدا نخواستہ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم تو پہلے ہی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسے آ گئے ہیں اور بڑھ کر گناہ کر دینا۔ پروردگار عالم اتنا رحمان ہے کہ اس وسوسے پہ کوئی گناہ درج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان صدور میں وسوسوں کو پیدا کرتا ہے۔ سورہ ناس میں یوسوس فی صدور الناس، یعنی یہ وہ ہے کہ جو صدور میں انسان کے سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ خیال رہے مگر شیطان قلب مومن میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے سینے میں تو وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب قلب مومن ان وسوسوں پر قابو پا لیتا ہے۔ پروردگار عالم کی رضا کے لیے جب انسان ان وسوسوں پر قابو پا لیتا ہے تو پروردگار ایک نیکی کا اسے اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! انسان اگر گناہ نہ کرے مگر گناہ گاروں کے سامنے خاموشی کو اختیار کرے
تو اس کی نیت کے برابر معصومین فرماتے ہیں، قرآن کی آیت شاہد ہے کہ اس کے گناہ کرنے کا عذاب اور سزا اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی۔ دیکھیے نیت کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے ہم نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کو مکمل نہ کر پائے، ثواب مل گیا۔ یہاں بدی کا وسوسہ آیا، ہم نے کنٹرول کر لیا، ایک نیکی کا ثواب ہمیں مل گیا۔ مگر جہاں گناہ ہو رہا ہو اور ہم وہاں موجود ہو، ہم نے گناہگاروں کی مخالفت نہیں کی، تو ہم بھی اسی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی مقام پر غیبت ہو رہی ہے، ہم نے غیبت نہیں کی مگر غیبت پر خاموش ہیں، تو ہمیں بھی اسی گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس گناہ کی سزا میں ہم بھی حقدار ہوں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ عمران میں چند یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے خدا سے عہد لیا ہے، خدا نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی نبی کی نبوت کو تسلیم نہ کریں گے جب تک وہ نبی قربانی نہ پیش کر دے اور اس کی قربانی آسمان کی آگ آ کر کھا نہ لے۔ پھر پروردگار کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ جب پروردگار نے تم سے پہلے نبیوں کو ان کے پاس معجزات کے ساتھ بھیجا اور ان کے منشا کے مطابق انہوں نے خدا کی نشانیاں دکھائی، تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟ اللہ اکبر! یہ کون سے یہودیوں کے ساتھ پروردگار عالم کا گفتگو ہو رہی ہے؟ کن یہودیوں کی جانب اشارہ ہو رہا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ یہودی ہیں کہ جو آقا نامدار ختم المرسلین رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، جو آخری نبی ہیں، آخری نبی کا زمانہ ہے۔ یہودی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک ہم یہ معجزہ نہ دیکھ لیں کہ نبی قربانی کو پیش کرے اور اس کی قربانی کو آسمان سے آگ آئے اور جلا نہ دے، اس وقت تک ہم نبوت کو قبول نہ کریں گے۔ تو پروردگار کہتا ہے اے رسول ان سے پوچھنا کہ اس سے پہلے کے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا، جبکہ انہوں نے کسی نبی کو سوائے ختم مرتبت کے نہ دیکھا تھا۔ یعنی آخری نبی کے زمانے کے لوگوں نے سوائے آخری نبی کے کسی اور نبی کو نہ دیکھا، مگر قرآن بڑھ کر کہتا ہے کہ ان سے سوال کرو۔ خدا کہتا ہے کہ رسول ان سے سوال کرو کہ انہوں نے پہلے والے انبیاء کو قتل کیوں کیا۔ تو مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کا اپنے آباء و اجداد کی اطاعت کرنا، ان کے دین پر ثابت قدم رکھنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی ان کے گناہ سے راضی ہیں۔ ان کا اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کے تمام اعمال سے راضی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی بات واضح ہو گئی کہ انسان اپنے اعمال میں نیت کا غور و فکر کرے۔ بھلے انسان کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، مگر جب گناہ گاروں کی اتباع کر رہا ہو، جب گناہ گاروں کے ساتھ کھڑا ہو، تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ اسی لیے مولا کائنات باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ خبردار تم گناہ گاروں کی مخالفت کرنا، کیونکہ اگر خاموشی اختیار کرو گے تو صالح کا اونٹنی کا واقعہ تمہارے لیے درس ہے۔ جناب صالح کی اونٹنی کو قتل پوری قوم نے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف ایک شخص نے جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، مگر پروردگار عالم نے تمام قوم پر اس کا عذاب نازل کیا، کیونکہ تمام کی تمام قوم اس شخص کے ساتھ راضی تھی، اس کی مخالفت نہیں کی تھی، اسی لیے تمام قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے لیے آگاہی والی آیات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج
ہم منتظر ہیں، منتظرہ ہیں، اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دن بھی آئے کہ جب فرزند زہرا پردہ غیبت سے نکل کر آئے اور ہمارے بے نور آنکھوں کو نور بصیرت حاصل ہو۔ ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم امام کی اطاعت کے دم بھرتے ہیں، پروردگار کی اطاعت کے دم بھر رہے ہیں، امام کے سے محبت کے دم بھر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں حقیقی منتظر بننا ہے۔ اور اگر ہم اپنے کردار کو سنوارتے ہوئے حقیقی منتظر یا منتظرہ بن کے امام کا انتظار کرتے ہیں، تو خود معصوم علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قائم کے انتظار میں راتوں کو گزارتا ہے، دنوں کو گزارتا ہے، تو گویا اس نے امام کے خیمے میں امام کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ پھر کہا کہ حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی جو انسان وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہے، آج ہم ہر مجلس کے بعد دعائے فرج پڑھتے ہیں، امام کی ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے تیاری کریں۔ بہت تاکید کی گئی کہ ہم دعائے عہد کی تلاوت کریں اور باقاعدہ عہد لیں کہ ہم امام کے زندگی میں، امام کی امامت کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور اللہ کی آخری حجت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ امام سے رابطے کو قائم کریں۔ نیت کا اتنا اہمیت ہے اس دین اسلام میں کہ چھٹے امام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ کہتا ہے، دل سے کہے، گہرائی سے کہے، تو پروردگار عالم اسے امام حسین علیہ السلام کے شہداء میں شمار کرے گا۔ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام کے شہداء کا رتبہ تمام شہیدوں سے افضل ہے۔ یہ روایت 8ویں آقا سے بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے ریان بن شبیب سے یہ کہا تھا کہ اگر تم زیارت پڑھو، امام کی یاد آ جائے تو زیارت پڑھنا، جب یہ جملے کی تکرار ہو کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام پر اپنی جانوں کو نثار کرتے۔ اور اگر یہ تمہارا دعویٰ حقیقی ہے، تم اگر حقیقت میں دل کی گہرائی سے پورے وجود کے ساتھ، اعمال کے ساتھ یہ الفاظ کو دہرا رہے ہو، تو پروردگار عالم تجھے میرے مولا حسین کے، ہمارے جد کے شہداء میں شمار کرے گا۔ اللہ اکبر! عزاداران سید الشہداء، بس دل چاہتا ہے کہ آج اس مجلس میں ان ماؤں سے توفیقات کی بھیک مانگیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو مولا حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کوئی آسان بات نہیں تھی ایک ماں کے لیے کہ اپنے اولاد کو نظروں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھے، زخمی ہوتا ہوا دیکھے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے ایک ماں کے لیے کہ اپنے اولاد کو جنگ کے لیے باقاعدہ تیار کرے، اسے تلقین دے۔ دل چاہتا ہے کہ آج اس فرش عزا سے شہزادی زینب سے توفیقات کی بھیک مانگیں، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے شب عاشور اپنے دونوں بچوں کو اپنے 2 زانوں پر بٹھایا تھا اور بی بی نے بچوں کو نصیحت کی تھی۔ اللہ اکبر! عزاداران سید الشہداء، شہزادی زینب نے اپنے دونوں بچوں کو 2 زانوں پر بٹھایا تو ہے، میرے مولا حسین نے خیموں کا معائنہ کیا ہے۔ یہاں بہن کے خیمے پر میرے مولا کی نظر پڑی، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا حسین دیکھ رہے ہیں کہ بہن نے اپنے دونوں شہزادوں کو 2 زانوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ بی بی سوال کرتی ہے، اونو محمد، کیا تم نے کبھی منا کا میدان دیکھا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہم نے منا کا میدان دیکھا ہے۔ کہا منا کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ کہا منا کے میدان میں دمبا ذبح ہوتے ہیں۔
بی بی تڑپ کر کہتی ہے او نو محمد، زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے، کل یہی منا کا میدان ہوگا اور آل رسول کی یہاں قربانیاں پیش ہوں گی، یہاں دمبے نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کو ذبح کیا جائے گا۔ اے اون محمد، کل تمہیں ماں کو سرخرو کرنا ہے اور کل تمہیں جعفر طیار کی شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں، حیدر کرار کی شجاعت کے تیور دکھانے ہیں۔ پھر بی بی ایک عجیب جملہ کہتی ہے اون محمد خبردار، تم چھوٹے ہو، 3 دن کے پیاسے ہو، کل کہیں جنگ کرتے کرتے کبھی فرات پر پہنچ جاؤ تو خبردار اس بات کا خیال رکھنا کہ حسین کا 6 مہینے والا پیاسا ہے، شہزادی سکینہ پیاسی ہے، خبردار پانی کو منہ نہ لگانا۔ بس ماں نے وصیتیں کی، اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، صبح نمودار ہوئی، ایک ایک کی قربانی پیش ہو رہی ہے، جو بھی میدان وغا میں جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا۔ شہزادی زینب کے دل میں بے کلی ہے، بی بی کو سکون نہیں ہے، اماں فضہ کو بلایا ہے، اماں فضہ سے بی بی کہتی ہے کہ جاؤ اور میرے ماں جائے سے کہنا کہ بہن نے یاد کیا ہے، یہاں میرے مولا حسین بہن کے پاس آئے۔ شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ماں جائے کیا بات ہے، کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ عجب نہیں بی بی نے کہا ہو کہ اے ماں جائے، کیا مجھے ماں کے سامنے سرخرو نہیں کرنا ہے؟ بس میرے مولا حسین نے جنگ کی اجازت دی۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے ہاتھ میں ننھی ننھی تلواریں دی، انہیں چھوٹے سے امامے پہنائے۔ عزاداران سید الشہداء بچے اتنے چھوٹے تھے، تاریخ لکھتی ہے کہ ان پر ذرا کوئی بھی بس نہ آئی، بس بچوں کو جنگ کے لیے آراستہ کیا گیا۔ مولا عباس نے انہیں جنگ کے لیے تیار کیا، سوار کیا گیا۔ یہاں بچے ایسے اشقیاء پر ٹوٹے کہ یہاں عمر سعد ملعون کے خیمے پر بچے نے حملہ کر لیا، ملعونوں نے بچوں کو 2 جانب سے گھیر لیا۔ اشقیاء نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح ان کو محمد سے جدا کر دیا جائے۔ بچوں کو 2 حلقوں میں لے لیا گیا، جس کے پاس جو اسلحہ تھا اس سے ننھے بچوں پر وار کرنے لگا۔ عزاداروں حتیٰ کہ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اشقیاء نے میرے آقا کو، آقا زادے کو شہید کرنا چاہا، یہاں نے بھائی محمد کو آواز دی، کہا محمد گواہ رہنا، فرات تک پہنچ گیا ہوں مگر پانی کو منہ سے نہ لگایا۔ آج بھی فرات کے کنارے ان کا روزہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء یہاں محمد میں بھی جان شہادت کو نوش کر لیا۔ جب میرے مولا عباس تک یہ خبر پہنچی، اے آقا آپ کے صبر پر کروڑوں سلام، مولا حسین اور آقا عباس خود گئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے ننھے بھانجوں کے لاشیں خیمے میں لائے، یہاں بہن کو پرسا دینے لگے۔ تمام بیبیاں نے گریہ بلند کیا مگر شہزادی زینب نہ روئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حتیٰ وہ وقت بھی آیا کہ جب بی بی 11 محرم کو مقتل کی جانب سے جا رہی ہے، بی بی مولا حسین کے لاشے سے لپٹ کر گریہ کر رہی ہے، ایک ایک بی بی اپنے بچے کے لاشے پر گئی ہے مگر کہیں نہیں ملا کہ شہزادی زینب اپنے بچوں پر گریہ کی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب قید خانے میں تمام شہداء کے سروں کو لایا گیا، قیدی رہا ہو گئے، تبرکات آتے گئے، مولا حسین کا سر شہزادی زینب نے بڑھ کر لے لیا، تمام بیویوں نے اپنے بچوں کے سروں کو بڑھ کے لے لیا مگر 2 سر ایسے تھے کہ جو علیحدہ پڑے ہوئے تھے۔ شام کی عورتیں تڑپ گئی، کہا اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں نہیں رہی ہے؟
کہ ان بچوں پر گریہ کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ شہزادی زینب تڑپ کر کہتی ہے میں ان بچوں کی ماں ہوں مگر اپنے بھائی پر گریہ کر رہی ہوں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی زینب مدینہ گئی، آخری جملے کا شہزادی جب مدینے میں اپنے گھر میں داخل ہوئی، یہ پہلی مرتبہ تھی۔ اس بچوں کی شہادت کے بعد بی بی نے جب چھوٹے چھوٹے شلیوکے دیکھے، چھوٹے چھوٹے حجرے دیکھے، چھوٹے چھوٹے امامے دیکھے، تو اس طرح آواز بلند سے گریہ کیا، کہا اے اونو محمد، ماں کو تم نے سرخرو کیا۔ بس بی بی گریہ کر رہی تھی کہ اسی وقت جناب عبداللہ گھر میں تشریف فرما ہوئے، تڑپ کر کہتے ہیں بی بی اے معظمہ آپ کون ہو جو میرے بچوں پر گریہ کر رہی ہے؟ شہزادی تڑپ کر کہتی ہے عبداللہ اپنی زینب کو نہ پہچانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔